قیامت تک کے لیے جو احکام انسانوں کو چاہیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطہ سے اللہ رب العزت نے امت کو عطا فرما دی ہے۔ ان میں سے بعض احکام ایسے ہیں جو قرآن کریم اور احادیث مبارکہ میں بالکل واضح ہیں، اور بعض احکام ایسے ہیں جو قرآن کریم اور احادیث کے تحت ہیں، اس کے نیچے ہیں، عام بندے کو نظر نہیں آتے اور فقہا اور مجتہدین نکال کر امت کے سامنے پیش کرتے ہیں، لیکن یہ بات طے شدہ ہے کہ سارے احکام امت کو عطا فرما دی ہیں۔ ہمارا خوشی کا یا غمی کا کوئی ایسا موقع نہیں کہ جس کے بارے میں واضح ہدایات موجود نہ ہوں، اور یہ ہمارے دین اسلام کی خوبی ہے۔ اس کے علاوہ کسی دین کے اندر جو ادیان گزشتہ تھے یہ خوبی آج آپ کو نظر نہیں آئی، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دین آخر بھی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیا ہوا دین یہ دین کامل بھی ہے۔ ہماری اپنی کوتاہی یہ ہے کہ ہم بسا اوقات دینی ہدایات علماء سے لینے کی بجائے از خود بسا اوقات بغیر کسی راہبر کے مطالعہ کرتے ہیں اور نقصان کے اندر مبتلا ہو جاتے ہیں۔ اگر آدمی ہدایات لینے کے لیے اہل علم سے رابطہ کرے تو پھر گمراہ نہیں ہوتا، اور اگر یہ خدشہ پیش آ بھی جائے تو کسی اہل علم سے پوچھ لے تو آدمی کو فوراً رہنمائی مل جاتی ہے۔ اس وقت آپ حضرات کے سامنے 2-3 باتیں میں نے عرض کرنی ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور سمجھ آئے تو اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ شریعت نے بعض مہینوں کو بعض مہینوں پر فضیلت دی ہے، کیونکہ سال ہمارا 12 مہینوں کا ہے، بعض مہینوں کو دوسرے مہینوں پر فضیلت ہے، جیسے رمضان المبارک کی فضیلت یہ تمام مہینوں کے اوپر ہے۔ اسی طرح ایک مہینے میں 4 ہفتے ہوتے ہیں، اس میں جمعے بھی آتے ہیں، تو یہ 7 دن ہیں، ان میں سے بعض دنوں کو بعضوں پر فوقیت اور فضیلت ہے، جیسے جمعے کے دن کو باقی تمام دنوں پر فضیلت حاصل ہے۔ پھر ایک ہفتے کے بعد جو ہمارا 24 گھنٹے کا صبح اور شام ہے، اس میں بعض ساعات اور بعض اوقات کو بعض دوسرے اوقات پر افضلیت حاصل ہے، جیسے تہجد کا وقت ہے، عام اوقات سے افضل اور اعلیٰ ہے، اور تہجد کی عبادات کو انسان کی تربیت میں بڑا خاص دخل ہے۔ قرآن کریم نے خود اس کی وضاحت اور تصریح فرمائی ہے۔ تو سال کے 12 مہینے ہیں، بعض مہینے دوسرے بعض مہینوں سے افضل ہیں، ہفتے میں 7 دن ہیں، بعض دن بعض دنوں سے افضل ہیں، ایک دن اور رات میں 24 گھنٹے ہیں، اس میں بعض اوقات دیگر بعض اوقات سے افضل ہیں، لیکن بعض اوقات کو دوسرے بعض اوقات سے افضل کہنا یہ ہمارے اختیار میں نہیں ہے، ایک دن کو دوسرے دنوں سے افضل کہنا یہ ہمارے اختیار میں نہیں ہے، ایک مہینے کو دوسرے مہینوں سے افضل کہنا یہ بھی ہمارے اختیار میں نہیں ہے، اس کا تعلق خالصتاً شریعت کے ساتھ ہے۔ تو جس کی جتنی فضیلت آ جائے اتنے قائل ہو جائیں، اور اس سے زائد اپنی طرف سے وسائل بنا کر پیش نہ کریں۔ اپنی طرف سے فضائل گھڑ کے کسی کو ترجیح دیں گے تو یہ شریعت میں غلوب ہوگا، بدعت ہوگی اور زیادتی ہوگی، جس کی شریعت میں کوئی گنجائش نہیں ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسے موقع پر واضح ہدایت موجود ہے کہ من احدث فی امرنا ھذا لیس منہ فہو رد، کہ جو دین میں نے پیش کیا ہے جو شخص اس میں اپنی طرف سے اضافہ کرے گا وہ مردود ہوگا، اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو اللہ ہمیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ہدایات کو سمجھنے کی اور اس کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔